بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجوع الی القرآن کورس کے اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے سبق میں ہم نے مضارع منصوب یا مضارع خفیف کا مطالعہ کیا۔ مزید ہم نے اسباب مضارع خفیف کا مطالعہ بھی کیا۔ آج کے سبق میں ہم مضارع وقف کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ مضارع وقف کو مضارع جزم بھی کہا جاتا ہے۔ مزید ہم اسباب مضارع وقف کا مطالعہ بھی کریں گے۔ پہلے ہم فعل مضارع وقف کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ فعل مضارع کی گردان کے وہ صیغے جن کے آخری حرف پر پیش آتی ہے، اس پیش کو ہٹا کر علامت ساکن لگا دیں۔ یہ صیغہ مضارع وقف میں بدل جائے گا۔ مزید فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون آتا ہے، ان کے نون کو ہٹا دیا جائے تو فعل مضارع کا یہ صیغہ وقف ہو جائے گا۔ فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون آتا ہے، انہیں خفیف اور وقف کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، یعنی آخر میں موجود نون کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ مزید جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر کے دونوں صیغوں کو جب وقف کیا جاتا ہے تو جہاں آخری نون کو ہٹا دیا جاتا ہے، ساتھ ہی آخر میں ایک الف کا اضافہ بھی کیا جاتا ہے۔ مزید جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے دونوں صیغے یہ مبنی ہیں، لہذا جب فعل مضارع وقف کرنا ہو تو فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں پیش ہے، اس پیش کو ہٹا کر ساکن کر دیں، اور فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون آتا ہے، ان کی نون کو ہٹا دیں تو فعل مضارع وقف ہو جائے گا۔ اب ہم ان اسباب کا مطالعہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے مضارع وقف ہوتا ہے۔ چند حروف ایسے ہیں جب یہ فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں تو فعل مضارع کو وقف کر دیتے ہیں۔ پہلا حرف ہے لم، اس کا معنی ہوگا نہیں۔ جب یہ فعل مضارع کے شروع میں آئے گا تو فعل مضارع وقف ہو جائے گا۔ اگلا حرف ہوگا لما، اس کا معنی ہوگا ابھی تک نہیں۔ یہ حرف بھی فعل مضارع کے شروع میں آئے گا تو فعل مضارع وقف ہو جائے گا۔ لم اور لما جب فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے تو فعل مضارع کو فعل حال اور فعل مستقبل کی بجائے فعل ماضی میں بدل دیتا ہے، لہذا جب فعل مضارع کے شروع میں لم یا لما آئے تو اس فقرے کا ترجمہ فعل ماضی میں کریں گے۔ اگلا حرف ہے لام امر، اس کا معنی ہوتا ہے چاہیے ہے۔ جب یہ فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے تو مضارع کو وقف کر دیتا ہے۔ جب فعل مضارع کے شروع میں لام لگا ہو اور مضارع وقف کیا ہوا ہو تو وہ لام امر ہوگا۔ اگلے حروف ہیں حروف شرط۔ حروف شرط ہیں من، اس کا معنی ہے جو۔ اگلا حرف ہے ما، اس کا معنی بھی ہوگا جو، اور ان، اس کا معنی ہوگا اگر۔ آخری حرف جس کی وجہ سے مضارع وقف ہوتا ہے وہ ہے لائے نہیں، یعنی جب کسی کام سے روکنا ہو یا کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دینا ہو تو شروع میں لا لگا کر مضارع وقف کر دیں۔ یہ وہ حروف ہیں جب یہ فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں تو فعل مضارع کے وہ صیغے
جن کے آخر میں پیش آتا ہے ساکن میں بدل دیتے ہیں۔ فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون آتا ہے ان کے آخری نون کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب ہم ان الفاظ کا مثالوں کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں۔ دو افعال ہیں احدو تعبدون، ان دونوں صیغوں کو جب اخف کریں گے، پہلا صیغہ احدو ہے، جب اسے اخف کریں گے تو اس کے آخر میں موجود پیش ہٹا دیں گے تو یہ صیغہ بن جائے گا احد، اور اسی طرح سے تعبدون اخف کریں گے تو آخری نون ہٹا دیں گے۔ اب اس فقرہ پر غور کیجئے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ حرف استفہام ہے، اس کا معنی ہوگا کیا، الم اعہد کیا میں نے عہد نہیں لیا، الیکم تم سے، یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو، اللہ تعبدوا الشیطان کہ تم بندگی نہیں کرو گے شیطان کی، انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم بندگی نہیں کرو گے شیطان کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فعل ہے نشرح، نشرح کا معنی ہوگا ہم کھولتے ہیں، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ نشرح کے شروع میں لم لگا دیں۔ اب اس فقرہ پر غور کیجئے، الم نشرح لک صدرک، اس کا معنی ہوگا کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ اگلا فعل ہوگا نجعل، اس کے شروع میں لم لگا دیں تو یہ بن جائے گا لم نجعل۔ اب اس فقرہ پر غور کیجئے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے۔ اگلا فعل ہوگا تقتلون، اسے اخف کیجئے، تقتلون اخف کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، تقتلون جب اخف کرنا مقصود ہو آخری نون ہٹا دیں اور آخر میں الف کا اضافہ کر دیں، اس کے شروع میں لم لگائیں۔ اب اس فقرہ پر غور کیجئے، فلم تقتلوہم، آپ نے انہیں قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا ہے۔ اگلا حرف جس کی وجہ سے فعل مضارع اخف ہوگا وہ ہے لام امر۔ اردو میں اس کا ترجمہ کرتے وقت چاہیے ہے سے کریں گے۔ لام امر کی پہچان یہ ہے کہ یہ جب فعل مضارع کے شروع میں لگتا ہے یہ ساکن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ فا کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ مثال ہے فَلْيَنْظُرْ، اسے دیکھنا چاہیے، فَلْيَنْصُرْهُ، اسے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اگلا فعل ہوگا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، ينظر یہ مضارع اخف ہوا ہے، یہ کیوں ہوا ہے، کیونکہ اس کے شروع میں لام امر لگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ صیغہ اخف ہو گیا اور اسے آگے ملانے کے لیے اس کے نیچے زیر لگا دی۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے پیدا کیا گیا۔ اگلی مثال ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ لام امر کی پہچان یہ ہے کہ لام امر کے شروع میں فا ہوتا ہے اور یہ ساکن ہوتا ہے اور یہ فعل مضارع کو اخف کر دیتا ہے۔ ترجمہ کرتے وقت چاہیے ہے کے ساتھ اس کا ترجمہ کریں گے۔ اگلے حروف ہیں جن کی وجہ سے مضارع اخف ہوتا ہے، وہ ہیں حروف شرط، من، ما، اور ان حروف شرط ہیں
حروف शर्त जब किसी फिक्रा के शुरू में लगते हैं तो उसे शर्तिया फिक्रा कहते हैं। शर्तिया फिक्रा के दो हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा शर्त होता है और दूसरा हिस्सा जवाब शर्त होता है। जवाब शर्त एक काम के नतीजे में दूसरा काम जब होता है उसे जवाब शर्त कहा जाता है। मसलन उर्दू का फिक्रा है, अगर तू मुझे मारेगा तो मैं तुझे मारूंगा। इसका पहला हिस्सा अगर तू मुझे मारेगा ये शर्त है, तो मैं तुझे मारूंगा ये जवाब शर्त होगा। याद रखिए, शर्त और जवाब शर्त दोनों अक़फ़ होंगे। अगर तू मुझे मारेगा तो मैं तुझे मारूंगा, इसका तर्जुमा होगा इन तज़रिबनी अज़रिबका। इसी तरह से अगला फिक्रा है, जो तू करेगा हम वो करेंगे। करना की अरबी होती है यफ़अलु, तू करेगा तफ़अलु, इसके शुरू में मा लगा दें और फ़िल मुज़ारे को ख़फ़ कर दें तो ये बनेगा मा तफ़अल। और जवाब शर्त है हम करेंगे। हम करेंगे की अरबी होगी नफ़अलु, क्योंकि इस फिक्रा में जवाब शर्त भी अक़फ़ होगा, लिहाजा नफ़अलु को जब अक़फ़ करेंगे तो वो बन जाएगा नफ़अल। ये पूरा फिक्रा बनेगा मा तफ़अल नफ़अल। इसी तरह से अगला फिक्रा है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। इस फिक्रा में इन तंसुरुल्लाह ये शर्त है और यंसुरकुम ये जवाब शर्त है। इसका तर्जुमा होगा, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। अगला फिक्रा होगा इन ताबुद मिन दूनिल्लाही, अगर तू अल्लाह के अलावा किसी की बंदगी करेगा, युअज़्ज़िबुकल्लाहु, अल्लाह तुझे अजाब देगा। इन ताबुद मिन दूनिल्लाही ये शर्त है, युअज़्ज़िबुकल्लाहु ये जवाब शर्त है। शर्तिया जुमला में शर्त और जवाब शर्त दोनों ही अक़फ़ होंगे। अगली मिसाल है इन तुक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन, ये शर्त है, अगर तुम अल्लाह को कर्ज़ हसना दोगे, युज़ाइफ़हु लकुम व यग़फ़िर लकुम, वो तुम्हारे लिए उसे दुगना कर देगा, व यग़फ़िर लकुम और वो तुम्हें बख्श देगा। इससे अगला हरफ जिसकी वजह से मुज़ारे अक़फ़ होता है वो है लामी नहीं। जब ये फ़ेल मुज़ारे के शुरू में आता है उसे अक़फ़ कर देता है। इससे मुराद ये है कि उस काम के ना करने का कहा जा रहा है। लाए नफ़ी क्योंकि बड़ा अहम मौजू है, इसलिए इसका मुताला हम अलग से एक लेक्चर में करेंगे। आज का सबक ख़त्म करते हैं। आज के सबक में हमने फ़ेल मुज़ारे अक़फ़ करना सीखा। मुज़ारे अक़फ़ को मुज़ारे जज़म भी कहा जाता है। फ़ेल मुज़ारे के वो सीगे जिनके आखिर में पेश आता है, उस पेश को हटाकर साकिन में बदल दिया जाता है तो मुज़ारे अक़फ़ हो जाता है। मज़ीद फ़ेल मुज़ारे के वो सीगे जिनके आखिर में नून आता है, उनके नून हटा दिया जाए तो मुज़ारे अक़फ़ हो जाता है। फ़ेल मुज़ारे के वो सीगे जिनके आखिर में नून आता है, उन्हें खफ़ीफ और रख़फ़ करने का एक ही तरीका है। लम, लम्मा, लामे अमर, मन, मा, इन और लाए नहीं, ये वो हरूफ हैं जो मुज़ारे को अक़फ़ कर देते हैं। आपसे गुजारिश है, किताब सिरातुन इलल कुरआन के सबक असबाबे मुज़ारे जज़म में आने वाली अरबी की तमाम तर तराकीब और अल्फाज के मानी अच्छी तरह से याद कीजिए। इस लेक्चर को बार बार सुनिए। इसके बाद इस सबक की मश्क हल कीजिए। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। नए सबक के साथ आइंदा फिर हाजिर हूँगा।
इस कोर्स की प्रमोशन में अपना किरदार अदा कीजिए। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमारे इल्म में, रिस्क में बरकत अता फरमाए। आमीन तुम आमीन। अस्सलामु अलैकुम।